الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الاسراء۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا، چونکہ یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر اس لفظ کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اسریٰ یسری اسراءً، اس لیے سورت کا نام سورۃ الاسراء ہے۔ معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ معراج کا واقعہ، معراج میں بنیادی طور پر دو سفر ہیں۔ ایک سفر ہے آپ کا مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا، اور ایک سفر ہے بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک کا۔ یہاں اس صورت میں جو سفر کا ذکر فرمایا وہ مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہے، تو یہاں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا سفر اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس صورت میں اور اس پارے کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل ذکر کیا ہے، فتنہ فساد کرتے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ اس کا نتیجہ نکلا اللہ نے دوسروں کو ان پر غالب کر دیا، ان کو مغلوب کر دیا۔ پہلے قتل ہوتے تھے، پھر قتل ہوئے بھی، اور قیامت کے قریب تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، جو ان کو نہیں مانے گا وہ تمام کے تمام کا قتل عام ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کی اس گندی عادت فتنے اور فساد کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کے اور بہت سارے آداب اور اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، بڑی خصوصیت کے ساتھ، اور والدین کے بارے میں 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید بیان فرمائی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف بھی نہ کھو، کوئی نقصان ہو جائے، والدین بوڑھے ان کے ہاتھوں اف بھی نہ کھو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے لیے نرم والی بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے بچھا دو، یعنی ان کی اطاعت کرو۔ اور اہم بات، پھر ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو کہ یا اللہ ہم بچے تھے، انہیں ہمارا خیال فرمایا، بوڑھا تو بچے کی طرح ہوتا ہے، یا اللہ آپ ان کا خیال فرمائے۔ تو دعا بھی کرو ان کے لیے، والدین کے لیے دعا کا بھی حکم دیا کہ دعا بھی کرو۔ پھر بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، مسافروں کا خیال کرو، مسافروں کے حقوق ادا کرو، مال کے اندر فضول خرچی نہ کرو۔ اور پھر فضول خرچی کا معنی یہ بھی نہیں کہ بخل بھی کرو، فضول خرچ بھی نہ ہو، بخیل بھی نہ ہو، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اپنی اولاد کو نہ قتل کرو، نہ حق کسی کو نہ مارو، بطور خاص یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ احکام بیان فرمائے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا ذکر فرمایا کہ جو سوال یہود نے یا مشرکین نے یہود سے پوچھ کر کیا، وہ سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ روح اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا امر ہے، اس سے زیادہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مختصر سی بات ان کو سمجھا دی۔ اس سورہ اسراء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی خدا کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ تعالیٰ کو کسی ولی اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو بڑے ہیں، ان کی تم کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ سورۃ الکاف، کاف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں کاف اور غار کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الکاف ہے۔ یہود مدینہ نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ نمبر 1 روح کیا ہے، نمبر 2 اصحاب کاف کون تھے، نمبر 3 ذوالقرنین کا قصہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، کل پھر آگے فرمایا کل بتاؤں گا۔ کچھ دن تک وہی بند رہی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے پیغمبر آپ یہ فرمایا کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے۔ 17 دن بعد وہی آئی، خیر کچھ دنوں کے بعد وہی آئی
تو یہ ساری بات بتا دی گئی۔ روح کے بارے میں نے ابھی عرض کر دیا، اور اب اس میں صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اور ذوالقرنین کے قصے کا ذکر ہے، کچھ پارہ نمبر 15 میں ہوگا اور کچھ اس کا ذکر آگے پارہ نمبر 16 کے اندر ہوگا۔ یہ اصحاب کہف اللہ کی عبادت کرتے تھے، بادشاہ سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو یا بتوں کو، اس نے ان کو طلب کیا، ان نے توحید کی بات کی، بادشاہ نے ان کے قتل کا آرڈر کیا، یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، غائب ہو گئے، چھپ گئے، غار کے اندر چلے گئے، وہاں سوئے۔ قرآن کریم کہتا ہے 300 اور کچھ سال تک یہ لوگ وہاں پہ سوئے رہے۔ تو ایک عرصے کے بعد یہ اٹھے تو بھوک لگی، ایک کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو وہاں دیکھا یہ تو 300 سال پرانا سکہ لے کر پھر رہے، بھئی تم کون ہو؟ اس نے اپنا واقعہ بتایا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو فلاں دور میں بادشاہ سے دوڑے تھے، اور بادشاہ نے ان کے بارے میں تختی پر نام لکھ کے رکھ دیا تھا کہ جب یہ لوگ مرے تو ان کو پکڑا جائے۔ خیر اس وقت چونکہ لوگ دوبارہ اٹھنے کے، قیامت کو زندہ ہونے کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسئلہ حل فرما دیا کہ دیکھو 300 سال سونے کے بعد جو اللہ کسی کو اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے کو اللہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا معاشر کے میدان میں؟ تو ان کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے مختلف قصے بیان کر کے بات سمجھائی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، ایک وہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، ایک وہ جو اپنے مال پہ ناز کرتا ہے، شکر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، اور ایک وہ جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، ناشکری کرنے والا تباہ ہو جاتا ہے، شکر کرنے والا بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنیا کی مثال دے کر بات سمجھائی ہے، پھر مال اور اولاد کا ذکر کیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ تو دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اصل تو نیک اعمال ہے، وہی انسان کے کام آئیں گی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں۔ پھر یہی جو سورۃ الکہف ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا، جو قرآن کریم میں ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر چلے ہیں ایک بندے کی تلاش میں۔ ایک تشت تھا، اس کے اندر مچھلی بون کے رکھ دی اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جب یہ مچھلی یہاں سے نکلے اور پانی میں چلی جائے تو مجھے بتا دینا۔ اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا یہی علامت ہے اس بندے کی جس کو آپ نے ملنا ہے، وہاں آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا خادم ساتھ تھا، اس جگہ سے گزر گیا، آگے کے تو آپ کو بھوک لگی، فرمایا بھی وہ مچھلی، اس نے کہا جی میں تو آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، میں تو بھول گیا، وہ مچھلی تو فلاں جگہ پر تشت نکلی تھی اور سمندر میں چلے گی۔ فرمایا واپس چلو وہ جگہ دیکھو۔ وہاں پہنچے اس جگہ پہ تو وہاں ملاقات ہوئی، کس سے؟ نہیں، حضرت خضر سے علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ، میرے پاس جو چیزیں ہیں ممکن ہے تم اس کو ضبط نہ کر سکو۔ فرمایا نہیں، میں ضبط کروں گا، صبر کروں گا، جب آپ بتائیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ دونوں چل پڑے۔ تو قرآن کریم میں ہے جب یہ دونوں سفر پہ نکلے تو سب سے پہلے حضرت خضر نے ایک کشتی کو لیا جس کے اندر بیٹھے تھے۔ جب کشتی والے نے ان کو بٹھایا اور دوسرے کنارے پر اتارا، آپ نے وہیں اس کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے تختہ کیوں توڑا؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہتا تھا کہ میرے ساتھ چپ چلو گے تم چپ نہیں رہ سکو گے، تو آپ تو بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تم ایک موقع مجھے اور دو، میں بھول گیا ہوں، ایک موقع آگے گئے تو آپ نے ایک بچے کھیل رہے تھے کہ بچے کو لیا تو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ تم نہیں چپ رہ سکو، بہتر ہے ہمارے ساتھ نہ چلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آئندہ اگر پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔